آج کی حکایت ہے رضا و تسلیم اور تصور خیر۔ پہلی ہے، ایک بادشاہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اسے بیان کرنا ہی اچھا ہے، یعنی بیماری کا نام نہیں دیا گیا کون سی، اور یونانی حکیموں کی ایک جماعت اس بات پر متفق ہو گئی کہ بادشاہ کی بیماری لا علاج ہے۔ البتہ ایسے شخص کا پتہ لگانا ہوگا جو یہ اوصاف رکھتا ہو، یعنی ایسی ہی بیماری میں مبتلا کوئی شخص اور ہو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تلاش کرو۔ چنانچہ ایک گاؤں کے رئیس کے لڑکے کو انہی اوصاف پر پایا گیا، یعنی اسی طرح کی بیماری میں پایا گیا جو حکمہ یونان نے بتائے تھے۔ اس کے والدین کو طلب کیا، انہیں نعمت بے کراں عطا کیا تاکہ وہ رضامند ہو جائیں، اور قاضی وقت نے بھی فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کے امان کے لیے رعیت میں سے کسی ایک کا خون بہا دینا جائز ہے، یعنی خون دیا جا رہا ہے اور مناسب بھی۔ جلاد قتل کے لیے آمادہ ہو گیا۔ قتل سے پہلے لڑکا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ اس نے جواب دیا، اولاد والدین پر ناز کرتی ہے اور دعویٰ قاضی کے روبرو پیش کیا جاتا ہے اور داد و انصاف بادشاہ سے طلب کرتے ہیں۔ جب والدین نے دنیاوی دولت کے لیے میرا خون بہانے کے لیے نظر کر دیا اور قاضی نے میرے قتل کا فتویٰ دے دیا، اور بادشاہ کو اپنی بھلائی میرے قتل میں نظر آتی ہے، بجز خدا بزرگ وہ برتر میری کوئی پناہگاہ نہیں، تیرے بارے میں کس سے فریاد رسی کروں؟ تیرے بارے میں تجھ سے انصاف کا طلبگار ہوں، تیرے سے طلبگار ہو رہا ہوں میں۔ سلطان کا دل اس لڑکے کی گفتگو سے بھر آیا اور چشم اشک بار ہو گئی۔ کہا، ایسے بے گناہ لڑکے کو خون روزی سے میرا مر جانا ہی اچھا ہے۔ بادشاہ فوراً اس لڑکے کی آنکھیں چوم کر بغل گیر ہوا اور اسے آزاد کر کے اسے بے شمار دولت عطا کی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ کو اسی ہفتے صحت ہو گئی۔ سعدی شیرازی کوئی قبل کوئی فیل بان دریائے نیل کے ساحل پر کہتا ہے، سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ کوئی فیل بان یعنی ہاتھی پالنے والا، ہاتھی کی دیکھ بھال کرنے والا، کہ ساحل پر کہتا ہے، زیر پائے گرب دونی ہال مور ہم چوہالے تس تیرے پائے پیل، یعنی اگر تو اپنے پیر کے نیچے آئی ہوئی چونٹی کے حال سے واقف ہونا چاہتا ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے تیری حالت ہاتھی کے پاؤں تلے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ایک دوسری حکایت سنیجیے، بڑی اچھی ہے یہ، اس کا عنوان ہے تصور خیر۔ حضرت سعدی بیان کرتے ہیں کہ کسی سلطان نے ایک قیدی کو سزائے موت کی تعمیل کا حکم دیا۔ اس قیدی نے ناامیدی کی حالت میں اور مرتا کیا نہیں کرتا کہ مصداق اپنی زبان میں سلطان کو سخت و سست کہنا شروع کر دیا، یعنی جو دل میں آیا بولنا شروع کر دیا، گالیاں دیا دوسرے معنی میں۔ یہ سچ ہے کہ جو شخص جان سے ہاتھ دھوتا ہے جو کچھ دل میں آئے کہتا ہے، یعنی انسان جب ناامید ہو جائے تو زبان دراز ہو جاتی ہے، جیسے مرنے والی بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس قیدی کی گالیوں پر بادشاہ نے اپنے وزیر سے دریافت کیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وزیر چونکہ فطرتاً نیک خصلت تھا، کہا کہ اے بادشاہ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس پر بادشاہ کو رحم آ گیا اور سزا کی منسوخی کا حکم دیا۔ دربار کا ایک دوسرا وزیر جو اس شریف النفس وزیر کا مخالف تھا، کہا کہ یہ شیوا نہیں دیتا کہ دربار میں سچ بات چھپائے۔ اس نے تو بادشاہ کو دشنام ترازی کی ہے اور ناروا الفاظ استعمال کیے۔ بادشاہ دوسرے وزیر کی اس بات کو سن کر جواب دیا، تیرا جھوٹ، اس وزیر نے کہا۔ جواب دیا، جھوٹ، اس وزیر نے کہا، مجھے اس سچ سے بہت زیادہ پسند آیا جو تو نے کہا۔ اس
لیے کہ اس کا مقصد نیکی کی طرف تھا اور سچ کی بنیاد خباثت پر۔ دانشمند لوگ نے سچ ہی کہا ہے، مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ برپا کرنے والے سچ سے بہتر ہے۔ سادی اسی کو اس طرح دوبارہ لکھتے ہیں، دروغ مصلحت آمیز با از راستی فتنہ انگیز۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے، جو دانشمند تدبیر، تدبر اور نیک بھی، اور یہ ایک حقیقت ہے جو دانشمند، تدبر اور نیک بھی، جو فکر خیر رکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکے وہ ہر صورت میں بھلائی کی ہی سوچتے ہیں۔ زمانے کے شر اور فتنے کو بھلائی یا خیر میں بدل دیتے ہیں، اور انسان کی خوبی بھی یہی ہونی چاہیے کہ انسان ہر وقت راہ خیر و امن اختیار کرے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہبود بشر ہمیشہ دوسرے انسان کی بہتری ہی سوچتا ہے، جو وسیع الاخلاق کا مظہر ہے۔ انسانیت کی اعلیٰ صفت بھی یہ ہے کہ وہ خیر پر ہی گامزن رہے اور انسان کو انسان سے فائدہ پہنچے، نہ کہ نقصان۔ یہ تصور خیر کا ہی فلسفہ ہے کہ انسان ہر وقت اچھائی کو ہی پیش نظر رکھے اور ہر منفی پہلو سے بھی مثبت تک پہنچے۔ یعنی پازیٹیوٹی رہنا چاہیے ہر وقت انسان۔ جیسا کہ افلاطون کا فلسفہ خیر ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان اچھائی کا تصور رکھے۔ وہ مثال دیتا ہے کہ جیسے ایک زاویے کی ہم بات کرتے ہیں تو زاویے کا تصور موجود ہے، چاہے زاویے یا نقش کرے نہ کرے، لیکن اسی کا تصور دماغ میں رہتا ہے۔ اسی طرح زرتشت کا پیام تھا۔ زرتشت بھی ایک ایران کا مشہور فلسفی ہے، نبی ہے، کہتے ہیں اسے سب کچھ ہے، بہت ہی سیدھا مذہب ہے۔ کہتا ہے کہ افکار نیک، پندار نیک، گفتار نیک۔